پاکستان اور چین نے خطے میں عالمی قوانین اور اقوام متحدہ کے چارٹر کی عملداری پر اتفاق کیا ہے۔ دونوں ملکوں نے مسئلہ کشمیر کے حل کو خطے میں امن کا ضامن قرار دیا ہے۔ دورہ چین پر موجود اسحاق ڈار نے چینی ہم منصب کے ساتھ ساتھ چینی کمیونسٹ پارٹی کے بین الاقوامی شعبے کے وزیر لیو جیان چاؤ سے بھی ملاقات کی۔ اس موقع پر وزیر خارجہ نے سندھ طاس معاہدے پر بھارتی قانون شکنی کا نوٹس لینے کا مطالبہ کر دیا۔ پاک بھارت جنگ کے بعد پاک چین اعلیٰ قیادت کی پہلی بیٹھک۔ خطے میں امن کے لیے عالمی قوانین اور اقوام متحدہ کے چارٹر کی عملداری پر اتفاق۔ چین نے ایک بار پھر ہر حالات میں پاکستان کے ساتھ کھڑے رہنے کا عزم دہرا دیا، واضح کر دیا پاکستان کا دیرینہ دوست ہونے کے ناطے تعلقات کو ہمیشہ ترجیح دیں گے۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق بیجنگ میں پاک چین وزراء خارجہ کی ملاقات میں جنوبی ایشیا کی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ملاقات میں سی پیک اور پاک چین دوستی کے مستقبل پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ ملاقات میں پاکستان اور چین کے درمیان تصویراتی شراکت داری کو سراہا گیا۔ پاک چین وزراء خارجہ نے باہمی دلچسپی کے تمام امور پر اطمینان کا اظہار کیا۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار کی بیجنگ میں چینی کمیونسٹ پارٹی کے بین الاقوامی شعبے کے وزیر سے بھی ملاقات ہوئی۔ ملاقات میں پاک بھارت حالیہ کشیدگی کے بعد سیز فائر سمیت خطے کی صورتحال کا جائزہ لیا گیا۔ اسحاق ڈار نے پاکستان کی خود مختاری اور سالمیت پر چین کی حمایت کو سراہا۔ بھارتی جارحیت پر پاکستان کے شانہ بشانہ کھڑا رہنے پر چینی حکومت اور عوام سے بھرپور اظہار تشکر کیا۔ وزیر خارجہ نے سندھ طاس معاہدے پر بھارتی لاقانونیت کی جانب چینی وزیر خارجہ کی توجہ مبذول کرائی اور عالمی برادری سے نوٹس لینے کا مطالبہ کیا۔ مسئلہ کشمیر کے اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق حل کو خطے میں امن کا ضامن قرار دیا۔ چینی کمیونسٹ پارٹی کے بین الاقوامی شعبے کے وزیر نے واضح کر دیا کہ پاکستان کا قدیم دوست ہونے کے ناطے چین پاکستان سے تعلقات کو ہمیشہ ترجیح دے گا۔ چین پاکستان کا آہنی دوست اور ہر موسم کا شراکت دار ہے۔ دونوں رہنماؤں نے خطے میں امن کے لیے بین الاقوامی قوانین اور UN چارٹر کی عملداری پر اتفاق کیا۔